بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی سرزمین پہ اس دھرتی نے بڑے ماہ ناز سورما پیدا کیے اور بہت سی ایسی پرسنالٹیز اس سرزمین سے گزری جنہوں نے اس ملک کے نظریے کو زندہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین کو نافذ کرنے کا مشن تھا، جو ایک آئیڈیالوجی تھی منہج نبوی کی، اس کو زندہ رکھا۔ اس میں سے ایک بڑا ہی بہترین نام اور اس ملک کا بہت بڑا سرمایہ جنرل حمید گل صاحب گزرے ہیں، چیف آف آئی ایس آئی بھی رہے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے صاحبزادے جو انہی کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اس ٹائم یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ جنرل صاحب کی کافی زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جو فلسطین اور اسرائیل کے جو حالات بنے ہوئے، اگر جنرل صاحب ہوتے تو کافی زیادہ تگڑا اور اسٹریٹ فارورڈ موقف ہوتا۔ انہی کے مشن کو لے کے ان کے صاحبزادے عبداللہ گل صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سینیریو پہ حالات واقعات کیا ہیں، امت مسلمہ کا کیا سٹانس ہونا چاہیے تھا، پاکستانی حکومت ایز اے اسٹیٹ لیول کیا پالیسی ہے، اسی حوالے سے حضرت سے آج گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے بھی زیادہ سے زیادہ کوسچنز جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو سر اس ٹائم جو زیادہ سوال کیا جا رہا ہے آپ کے والد صاحب سے بھی متعلق کہ اگر وہ ہوتے تو ان کا کیا سٹانس رہتا، انہی کے مشن کو آپ لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کا جو اس ٹائم سینیریو بنا ہوا ہے، امت مسلمہ کا جو آپ کردار دیکھ رہے ہیں، مسلمان اس طرح سامنے نہیں آیا جس طرح امید تھی۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا رول ہونا چاہیے تھا ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فیضان صاحب آپ کا۔ اور میں کیونکہ سربراہ ہوں تحریک جوانان پاکستان و کشمیر کا، ایک تو ظاہر ہے جنرل صاحب کی نسبت میرا تعارف ہے، اور جو میری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی نام ضرور آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں جو کردار ادا کر رہا ہوں وہ ایک مثبت ڈائریکشن کے اندر ہے، اور اس کے اندر میں صرف فرد واحد نہیں بلکہ ایک پوری جماعت، ایک سوچ، ایک فکر جو ہے وہ موجود ہے، اور پاکستان کے تقریباً چھوٹے بڑے ہر شہر کے اندر ہماری کہیں زیادہ اور کہیں کم پریزنس موجود ہے۔ جہاں تک تعلق آپ نے کہا، بڑا ایک سوال کے اندر ہی ایک بنیادی یہ مسئلہ آپ نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر کا بنا ہوا ہے، اسرائیل کا بنا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کا نہیں ہے، یہ امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ یہ ہر اس کا مسئلہ ہے جو کہ اسرائیل کے جو دہشت گردی ہے، اسرائیل کی ظالمانہ ریاستی پالیسی جو ہے، اسرائیل کا جو غاصبانہ ایٹیچیوڈ ہے، اس کے خلاف جو کھڑے ہوتے ہیں اور جو آواز بلند کرتے ہیں، یا اس سے جو جن کو تکلیف پہنچتی ہے، کیا اسرائیل صرف جو ہے فلسطین پر مظالم ڈھا رہا ہے؟ تو ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ کیا حقیقت نہیں ہے کہ عرب دنیا کے اور مسلمان دنیا کے بہت ایسے نامور شخصیات اور اہم سائنسدان اور اسی طریقے سے اہم جو سیاستدان اور فوجی سینئر قیادت، کیا ان کو قتل کرانے میں اسرائیل کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا حقیقت نہیں ہے؟ اس کے اوپر بہت ساری تحقیقات ہو چکی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں۔ یہ کوئی میں اپنے طور پر کوئی قصیدہ نہیں سنا رہا، یہ اس کے اوپر باقاعدہ اسرائیل کو انہوں نے لسٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، لیکن اب جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ کفر جو ہے وہ تو اکٹھا ہو گیا۔ اصل میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک کانسیپٹ تھا، دو قومی نظریہ، وہ بڑھ کر اب ہند سے جو ہے وہ نکل کے اب آ گیا وہ آپ کے پوری دنیا میں۔ ہم نے افغانستان کے معاملے پہ دیکھا تو دنیا کفر متحد تھی، 48 ممالک ایک ملک میں گھس جاتے ہیں امریکہ کی سربراہی میں، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ منہ کی کھانی پڑتی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور خدا کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ جو حق پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ بے شک کہ وہ مٹنے کے لیے ہے۔ ابھی یہاں کمزوری یا یہ بات نہیں ہوتی، یہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، اور یہ عذر قابل قبول نہیں ہوتے کہ ہم تو معاشی طور پر مستحکم نہیں ہیں، ہم تو فلانا نہیں ہیں۔ معاشی استحکام کہتے کس کو ہے؟ پہلے تو یہ بتایا جائے۔ کیا پاکستان ایک وائبل سٹیٹ تھی؟ تو بالکل بھی نہیں تھی۔ کہا گیا تھا کہ 3 مہینے میں معافی مانگ کے پاکستان واپس ضم ہو جائے گا، تو پھر پاکستان نے تو جو ہے وہ جنگ بھی لڑی کشمیر کے اوپر، آتے ہی ابھی پیدا ہوا نہیں تھا تو یہ آج 27 اکتوبر ہے، آج کا دن ہے جب بھارت کی ناپاک فوجیں جو ہیں کشمیر کے اندر آئیں۔
اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ تمام ہوتے ہوئے تو پھر پاکستان نے جو ہے وہ ایک کردار ادا کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا گیا. جب ہم معاشی طور پر استحکام کا شکار ہوئے اور ایشین اکنامک ٹائیگر بنے، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری معیشت جو تھی وہ جاپان سے، چین سے، ساؤتھ کوریا سے اور خود ہندوستان سے بہتر تھی، تو پاکستان دو لخت کیسے ہو گیا؟ پاکستان دو لخت اس لیے ہوا کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ جہاد، وہ قوت ایمانی جو ہے کہیں مدھم سی پڑ گئی تھی. اور مکتی بہانی جو تھی، جو کہ بھارت کی لانچ کردہ ایک تحریک تھی، اس نے نفرتوں کے بیج جو ہے وہ قوم میں بو دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ قوم جو تھی اس کے مقابلے میں فوج جو ہے اس کو شکست اٹھانا پڑی. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کی فوج، دیکھیں نا، جو یہ نعرہ رکھتے ہیں، اس وقت کی جو قیادت تھی اس نے بزدلی دکھائی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ فوج نہیں لڑی، فوج بہترین لڑی، شہادتیں لی. یقین مانیں کہ ایسے جو کارنامے ہیں جو انجام دیے گئے، جو کہ انگلیاں جو ہے انسان منہ میں دبا لے، کہ ایسے بہادرانہ. اور وہی جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جو شہادتیں دے کے جو بہادری کی داستانیں رقم کیں، ان سے کوئی وہ کمتر نہیں تھیں. حقیقت ہے، کیونکہ مجاہد تو مجاہد ہوتا ہے، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا، ایک ایسا پروپیگنڈا کیا گیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور وہ پروپیگنڈا مکتی بہانی کی شکل کے اندر اس عروج کے اوپر لایا گیا کہ جہاں افواج پاکستان کو وہاں ایک ٹیررزم سے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے اور پتہ نہیں مختلف طرح کے گھناؤنے گھٹیا الزامات ان کے اوپر لگائے گئے. یہ فوج آج وہی ہے. اگر ایسے ہی ہے تو پوچھیں پاکستان میں کہ کتنی خواتین کی بے حرمتی کی گئی اس فوج کی جانب سے. یہ کشمیر سے پوچھیں کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار جب بھارت کی ناپاک فوج بیٹھی ہے جنت نذیر میں، تو وہاں کتنی وارداتیں ہوئیں. تو 17,500 اجتماعی ریپ کیسز ہیں، اور اس پار ایک بھی نہیں ملے گا. بالکل. اور وہ فوج کی سرپرستی میں ہوئے ہیں وہاں بھارت میں، جو مقبوضہ وادی کے اندر وہ فوج کی سرپرستی میں ہوا ہے. اور ہمارے ہاں آپ کو ایک مثال نہیں ملے گی. یعنی کہ یہ سب ایک پروپیگنڈا تھا جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. یہ سارا تمہید باندھنے کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ افواج پاکستان یا کوئی اور جب ہمت کر لیتے ہیں، اور جو دنیا کے ممالک ہیں، چاہے وہ ایجپٹ ہو، کیا صرف یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے فلسطین؟ نہیں، پاکستان کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی امت اسلامیہ کے دیگر ممالک کی ہے. اور پھر خطے میں کون قریب ہے ان کے؟ جی دیکھیں نا، پاکستان نے تو ماضی میں بھی جا کے سیریا کی جنگ میں اپنے جہاز بھیجے، ہماری ایئر فورس نے ان کے اسرائیل کے جہاز مار گرائے. اور آج بھی ان کی کتابوں میں سیریا کے اندر پاکستان کے ایئر فورس پائلٹس کو ہیرو کا درجہ دیتے. بالکل. گولان کے حوالے سے ہمارا کردار رہا، اردن میں جو ہم نے کردار ادا کیا، دیگر جگہوں کے اوپر. خانہ کعبہ پہ جب کوئی مشکل آئی تو افواج پاکستان کے دستے وہاں موجود تھے. اسی طریقے سے سعودی عرب کے حوالے سے ہمارا کردار ہے. کتنے لوگ دہشت گردی کی جو جنگ پاکستان میں چھڑی، جو افغانستان کے اندر ہم نے ایک سوویت یونین کو پہلے مارا، ایک شیطان کو مارا، اب دوسرے شیطان امریکہ کو مارا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی خطے میں کسی اور فوج کو دیکھا پاکستان کی مدد کرنے کے لیے؟ تو پاکستان کی مدد کے لیے نہیں آیا کوئی. جی. کیا آپ کے سامنے ایران آیا؟ تو نہیں آیا. کیا ترکیہ آیا؟ نہیں آیا. کیا مصر آیا؟ شام آیا؟ لیبیا آیا؟ لبنان آیا؟ کوئی آیا؟ کوئی سعودی عرب آیا؟ کوئی UAE آیا؟ نہیں آیا. لیکن پاکستان الحمدللہ ایک مضبوط اور مستحکم ملک ہے، اور ایٹمی طاقت ہونے کے لحاظ سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہم ایک دلیرانہ پالیسی کو اپنائیں جو سیاسی، سفارتی اور اخلاقی بنیاد سے ہٹ کر مرمت نہیں بلکہ مرمت کی بنیاد کے اوپر ہو. یعنی کہ ہم اپنی انٹینشنز کو ڈکلیئر کر دیں،
ہم اپنے جو سوچ ہے، فکر ہے، ہم بڑا واضح کر دیں، ویسے ہی جیسے امریکہ نے کر دیا اسرائیل کے لیے، ویسے ہی جیسے برطانیہ نے کر دیا، فرانس نے کر دیا، جرمنی نے کر دیا، دیگر ممالک نے کر دیا، اور تو اور مسلمان ممالک خاموشی سے اصل میں امریکہ کے جو ایک سوچ ہے اس کے تابع ہو کے نظر آتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے، اگر کیونکہ وہ امریکہ کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں حکمران، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام تو بالکل اس کے برعکس سوچتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا کانفلکٹ ہے جس کو ویسے ہی ڈیل کیا جا رہا ہے جب 5 اگست 2019 کو ہم نے ایک انتہائی معذرت خوانا، ایک بزدلانہ پالیسی اپنائی، جس کے نتیجے کے اندر کشمیر کو انہوں نے جو ہے ہم سے علیحدہ کر لیا جی اور وہاں بھارت کا جھنڈا لہرا دیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ وہ مٹنے کے لیے تو اس سارے مارکے کے اندر حق اور باطل کون ہے، یہ سوچنا بڑا ضروری ہے۔ حق اس ٹائم پہ فلسطین ہے، حق اس ٹائم پہ کشمیر ہے، اور باطل کون ہے؟ ایک طرف اسرائیل اور اس کے ہواری، اور ایک طرف ہندوستان اور اس کے ہواری، یہ ہے۔ تو دنیا میں جو میں نے کہا 2 قومیں بستی ہیں، جی ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ آپ دیکھ لیں، ہم آپس میں جتنا مرضی فرقہ وارانہ جو معاملات ہیں وہ کرتے رہیں، جی لیکن دنیا آپ کو مسلمان کے نام سے جانتی ہے، وہ نہ آپ کو شیعہ کے نام سے جی جانتی ہے، نہ بریلوی کے نام سے جانتی ہے، نہ دیوبندی، نہ سنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ہے حقائق۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاملات ہوئے وہ ایسے نہج کے اوپر پہنچے کہ جہاں لوگوں نے اپنے خطے کی وسعت کو پھیلانا چھوڑ دیا، یعنی کہ ٹیریٹوریل ایکسپینشن جو تھا وہ بند ہو گیا۔ لیکن کیا بھارت اور اسرائیل نے بند کیا؟ بجا انہوں نے فرمایا۔ نہیں بند کیا۔ یعنی کہ ان کی کویسٹ فار پاور جو تھی، تڑپ جو تھی طاقت کی، وہ موجود تھی، اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ انہوں نے دنیا کے کسی اصول کو، قاعدے کو، قانون کو جو ہے وہ بالکل اپنی جوتی کی نوک کے اوپر رکھا۔ جی جن کے پاس معاشی استحکام موجود ہے، عالم اسلام کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، معدنیات موجود ہیں، اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ 58 لاکھ کی اجتماعی فوج ہے اسلامی ممالک کے پاس، جس میں نیوکلیئر بم بھی ہے، جس میں میسائل ٹیکنالوجی والے لوگ بھی ہیں، بہترین ایئر فورس اور بہترین نیوی کے لوگ موجود ہیں۔ تو پھر یہ تمام، اور 1.25 ارب کی آبادی ہو، اور پھر مظلوم جو ہے وہ کشمیری اور فلسطینی ہوں۔ مظلوم تو وہ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے اور وہ خاموش ہیں، واقعی وہ بہت مظلوم ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ مظلوم کون ہے۔ جو اپنے راستے میں اللہ کی خاطر جہاد لڑ رہے ہیں، قبلہ اول ایک مشترکہ مقصد ہے۔ مسجد اقصیٰ ہمارا فخر اور ہمارا عشق ہے، ہمارے مذہبی جو روایات ہیں ان کا وہ محور و مرکز ہے۔ آج قبلہ اول کو آپ جو ہے وہ نہ بچا پائے تو قبلہ دوم جو ہے اس کو بمباری سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مغرب نے اس کے اوپر اپنی، جس کو ڈیکلیریشن آف انٹینشن جس کا میں نے ذکر کیا، وہ آلریڈی موجود ہے۔ مغرب نے بتا دیا، ان کے جو لکھاری ہیں، ان کے جو محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کر دو، تباہ کر دو، تاکہ جو قصہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے بتا دیا، اپنے عزائم کا اظہار کر دیا۔ آپ کب کریں گے؟ اگر آپ نہیں کریں گے، یہ جنگ فلسطین میں جو فارمولہ اپنایا گیا ہے، یہی فارمولہ کشمیر میں آ جائے گا۔ یہ دور کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جو آگ جو ہمارے گھروں تک پہنچے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو پہلے ہی اپنے گھروں سے باہر لڑیں، جس کو کہتے ہیں کہ مدافعاتی دفاع، جی یعنی کہ افینسو ڈیفینس۔ اگر ہم قلعہ بند ہو کے لڑے، مارے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں 5 اگست 2019 کے بعد کیا ہماری خاموشی سے، کیا ہماری سیاسی سفارتی اخلاقی سے
کوئی کشمیر کے اوپر فرق پڑا مودی کو؟ نہیں. کیا آج امت اسلامیہ کی تقریریں کرنے سے یا تحریریں کرنے سے یا یہ یوٹیوب پروگرام کرنے سے کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا انٹرویو سننے کے بعد بنجمن نتن یاہو جو ہے، جو کہ دہشت گرد اعظم ہے، وہ سنبھل جائے گا؟ یا مودی جو دہشت گردی کر رہا ہے کشمیر کے اندر، تو وہ کیا رک جائے گی؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہوگا. ہم نے دیکھ لیا نا، ایک منٹ کی 3 جمعے خاموشی اختیار کر لی. تو ایبسلیوٹلی نوٹ کرنے والے تو ہم نے یہ دیکھا، یہ یس تھا یا نو تھا، یہ تلخ حقائق ہیں. میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے ہے، اور وہ تمام ذمہ داران جو چاہے جن کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی مقدس ادارے سے ہو، یا پھر وہ حکومت سے ہوں، یا وہ منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں، یا اس وقت کے جو اہم ترین معاملات کو دیکھ رہے ہیں عنان حکومت کے مسند پہ بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کی تحقیق ہونی چاہیے اور ان کو باقاعدہ کٹہرے میں لانا چاہیے. اسی طریقے سے فلسطین کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے میرے بہت اچھا ان کے ساتھ مراسم ہیں، لیکن دیکھیں نظریاتی بات جو ہے اس کے اوپر تو میں نہیں برداشت کر سکتا. یہ 2 ریاستی حل کا فارمولہ وزیر اعظم صاحب نے کیسے پیش کر دیا؟ میں اس پہ شدید احتجاج بلند کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو سمجھیں کہ جی 1965 والی سچویشن سے پہلے کے اوپر بات کی جائے. 65 کا کیا مطلب ہے؟ جب پاکستان ریاست اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. اس کے قائد جو ہے جنہوں نے پاکستان کی سنگ بنیاد رکھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ریاست ہے، پاکستان کا بچہ ایسے ٹکرا جائے گا حد تک کہ اس کو پاش نہ کرتے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرنے چلے ہیں آپ کو چند ٹکڑوں کی خاطر، چند کوئی معاشی آپ کے حوالے سے معاشی جو ہے وہ تو استحکام جاپان میں زیادہ ہے، لیکن نارتھ کوریا سے ایک میسائل فائر ہوتا ہے جاپان جو ہے تھر تھر کانپنے لگتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ جو میرا خطرہ یہ ہے کہ جو علاقے کی تمام وہ قوتیں، جو چاہے جہادی گروپ تھے، چاہے وہ بینڈ آؤٹ فٹس تھیں، چاہے وہ ایسے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں، وہ تمام اس کانفلکٹ میں اکٹھے ہو جائیں گے. اچھا. اور یہ ایک اتحاد بنا لیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جہاد انٹرنیشنل ہو جائے گا. اس کو روکنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کو پھر کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا. اور اس کی جو تپش ہے وہ پاکستان تک خدا نخواستہ محسوس ہوگی. ہم پہلے ہی بہت مشکل حالات کے اندر ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. بالکل. آج بھی ہمارے افسر و جوان، پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس والے روزانہ شہادتیں دیں. دکھ ہوتا ہے، جوان بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں. بالکل. ایسے ان کے لاشیں آ جاتے ہیں، بڑا دل تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ عوام ایک طرف سوچ رہی ہے اور حکمران ایک طرف سوچ رہے ہیں، اور یہ پورے امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے. قطر ہمت کر سکتا ہے، ایران ہمت کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چڑھ دوڑیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ کھڑے ہو کے، اور خاص طور پہ مصر کا تو سرحد لگتی ہے، کھڑا ہو جائے اور کہے عالم اسلام کی طاقتیں وہاں آئیں کہ ہم بھی. آج یو این جو ہے اس پہ سوال اٹھنا چاہیے. اس یو این کو بند کر دو، تالے لگا دو. اس او آئی سی کو بھی تالے لگا دو، جس میں کبھی امت اسلامیہ کے معاملات کے اوپر کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. مسئلہ کشمیر ہو، مسئلہ افغانستان ہو، ہاں، لیکن مشرقی تیمور کا معاملہ ہو تو وہ فٹافٹ جو ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ اس پہ ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. سوڈان کا ہو تو اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، کرسچن سوڈان اور مسلم سوڈان بنا دیا جاتا ہے. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ابھی بھی اگر ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے تو داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں. صلاح الدین ایوبی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک ایسے مجاہد تھے کہ جنہوں نے ایک لشکر جرار کو جو ہے وہ شکست دی. 13 لاکھ کا لشکر کو معمولی بات ہوتی ہے، 30,000 اس کے بمقابلہ. لیکن ہمت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. تو آج جو ہے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، من حیث القوم کرنا ہے، اور جو ملک اور جو فرد واحد
جو طاقت کے اندر ہے، جو کسی عہدے پہ ہے، وہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو یقین مانیے کہ آج دنیا کے تمام اپریسڈ نیشنز، جتنے بھی جو مظلوم اور دبے ہوئی قومیں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے اس کے پیچھے، لیڈ لے لیں گے۔ آپ دیکھیں برازیل کے صدر نے جو ہے کیا، جیسن سٹیٹم ایک ایکٹر ہے، امریکہ میں رہتا ہے، بڑا ٹاپ ایکٹر ہے، وہ فلسطین کا جھنڈا لگا کے چل رہا ہے۔ رونالڈو کو دیکھیں کہ وہ سامنے سے مشروب ہٹا دیتا ہے۔ یہ کم از کم اس طرح کے مظاہرے میں یہاں نہیں دیکھ رہا، امت اسلامیہ کے اندر نہیں دیکھ رہا۔ ہو رہے ہیں تو امریکہ میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، یورپ میں ہو رہے ہیں، دیگر جگہوں کے اوپر ہو رہے ہیں، لاطین امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں، لیکن نہیں ہو رہے تو یہاں نہیں ہو رہے۔ مہر لگ گئی ہے دلوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، دروازے بند کر دیتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون ہو جایا کرتے ہیں لوگ۔ یہ المیہ ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولیں۔ 313 نے مال و اسباب اور ہتھیاروں پہ نہیں، اللہ کے اوپر یقین کیا تھا، تب فتح نصرت ان کے لیے لکھی گئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اللہ کے اوپر اعتبار کیا، حضرت خالد بن ولید نے جو ہے وہ اللہ کے اوپر اعتبار کیا۔ یہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ لیکن ہم کیا کریں کہ ہم تو تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، ناچنے گانے پہ لگے۔ کوئی میکڈونلڈ کو، ان کی مصنوعات کو بین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جا کے، ٹھیک ہے کمی آئی ہے، لیکن جس طرح سے ایک ریزیلینس آنی چاہیے، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ آدمی قربان ہو، ان کی تعلیمات کے اوپر اپنے بچوں کو بھی قربان کرے۔ جب ناپاک خاکوں کا معاملہ آیا، کسی نے سفیروں کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے بلا کے یہ نہیں کہا، امت اسلامیہ کی بات کروں، میں پاکستان اکیلے کی بات نہیں کر رہا، کسی نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ عرب دنیا کے اندر فرانس کے حوالے سے ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے ان کی، کسی نے کوشش کی؟ تو کہیں 12 صدیاں یہ پیغام دیتی ہیں کہ مسلمانوں نے شمشیر و ثنا اول رکھی، اور گھوڑے کی پیٹھوں پہ اور تلوار کی نوکوں کے اوپر دنیا کو انہوں نے فاتح عالم بھی بنے، اور انہوں نے جو ہے اسلام کا بول بھی بالا کیا، اور امت اسلامیہ کو عزت کی نگاہ بھی دی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا معاشی استحکام بھی جو ہے وہ سامنے رکھا۔ دین بھی ان کا ہوا اور دنیا بھی ان کی ہوئی، اور 2 صدیوں سے جو سبق پڑھایا جا رہا ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، اچھے بچے بننے کا، بزدل بننے کا، سر نگوں کرنے کا، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نہ ہمارا معاشی استحکام ہے اور نہ ہمارا عسکری استحکام۔ کیا بولیں؟ تو کم از کم کلمہ حق تو ادا کرتے رہنا چاہیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کو تو اپنانا چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، فرد واحد۔ آپ نے شروع میں کہا کہ مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد اسلام کا اتنا بڑا یہ لقب یہ صلاح الدین ایوبی کو ملا، اور پھر میرے والد کو ملا، عرب دنیا نے دیا۔ تو ان کا کیا ہوتا؟ وہ ایک فرد واحد تھے نا، کوشش کرتے، جھنجھوڑتے۔ میں اپنے تئیں کوشش کر رہا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں، میں ہر روز کسی نہ کسی جگہ کے اوپر جا رہا ہوں۔ آج یہ ہے کہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کو دیکھیں، آپ فیس بک کو دیکھیں، آپ دیگر جگہ پہ دیکھیں، آپ فلسطین کا جھنڈا لگائیں، آپ کو ایک دم اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے۔ بالکل، ابھی میرا ہوا، لاکھوں فالوور ہیں، لیکن بند کر دیا گیا۔ لیکن کیا میں اس سے ڈر جاؤں؟ ہمیں اس کے لیے متبادل چیزوں کو، میں جو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے ہاں بڑا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، بہت بہت ہونہار بچے اور بچیاں موجود ہیں۔ وہ کیوں نہیں ایک ایسی جو ایپ ہے وہ ڈیولپ کرتے، کوئی ایسا جو میکنزم ہے وہ کیوں نہیں کریٹ کرتے جس کے اندر ہم مسلمان فیس بکوں سے جو ہے نجات حاصل کر لیں، کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ افسوس افسوس صد افسوس شاہین نہ بنا تو۔ اچھا سر، آپ نے وہ تو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں،
کرگش کا مقام اور ہے شاہین کا مقام اور. اللہ تعالیٰ غیور ہے اور اللہ تعالیٰ غیرت کو پسند کرتا ہے, اور غیرت کے اندر جو ہے وہ پھر سودے معاشی نہیں ہوا کرتے, وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. بے شک. اور جب اللہ کے ساتھ سودا ہوتا ہے تو اس میں کبھی نقصان نہیں ہوا کرتا, کیونکہ آج حق فلسطین و کشمیر ہیں اور باطل اسرائیل اور ہندوستان ہے. ان کو شکست ہوگی, اور اگر یہ نہیں ہوا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی آیت غلط ہو. بے شک. یہ ممکن نہیں. بے شک. اچھا سر, آپ نے ابھی ایک پوری کی پوری ہسٹری بھی بیان کی, اور ہماری نظروں سے بھی ایسی کتابیں گزرتی ہیں کہ جیسے فری میسن جیسی تنظیمیں ہو گئیں, اور آپ نے کہا بہت سی ڈاکومنٹریز بھی ہیں کہ یہ صہیونی انوالو رہے ہیں مسلمانوں کے یہاں خانہ جنگی کے حوالے سے بھی. لیکن سر آپ نے جو ایز اے ادارہ, ایز اے انسٹیٹیوشن فوج کی جو پالیسی بیان کی, آپ کو لگتا نہیں کہ مشرف کے دور سے پہلے اگر دیکھیں تو وہ پالیسی اور تھی, وہ مشرف کے آنے کے بعد سے کافی حد تک یہ پالیسی جو ہے شفٹ بھی ہوئی, تو آپ کو لگتا ہے کہ جن طاقتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کیا وہ طاقتیں مشرف صاحب کے پیچھے بھی تھی؟ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیا اسرائیلی جو وزیر اعظم تھا وہ یہ بولتا نہیں تھا, یہ ٹائم میگزین میں اس کا آرٹیکل کوٹ ہوا ہے کہ میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا بچہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں ایک مسلمان پرویز مشرف کی لمبی زندگی کی دعا روزانہ رات کو سونے سے پہلے مانگ کے سوں گا. یہ اسے کوٹ کیا ہوا ہے, آرٹیکل ہے اس کا. جی. کیا اس بات کو انکار کیا گیا؟ کیا اس کا ریبٹل آیا؟ نہیں. کیا اس کی طرف سے پرویز مشرف کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ پرویز مشرف نے تو ایک غلط یو ٹرن پالیسی لی, افغانستان کے اندر بھی بیڑا گرک کرایا, پاکستانی فوج کو پھنسایا, ہمارے جوان بچے مروا دیے, شہید کروا دیے. آج تک جو ہے وہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. دہشت گردی کی جنگ کو جو ہے وہ یہاں مسلط کر کے گھسیٹ کے لے کے آ گئے, اور اپنے پڑوسی جو کہ قائد کے فارمولے پہ ہم چل رہے تھے, اور آج تک ہم نے کبھی 9/11 سے پہلے ایک سپاہی نہیں لگایا تھا. آج ہماری 2,02,000 فوج وہاں تعین ہے. بالکل. اور اس سے کیا ہوا کہ ہمارا مشرقی جو بارڈر تھا وہ کمزور ہو گیا, اور مغربی بارڈر جو ہے اس کے اوپر ہماری توجہ ہو گئی, اور ہم آج وہاں مشکلات فیس کر رہے ہیں. تو پرویز مشرف کا تو یہ تو بہت بڑا, اور سب سے بڑھ کر اس کا گناہ یہ ہے اس نے کشمیر کے اوپر باڑ لگوا دی. جی. جو کارگل کی جنگ کے بعد آپ نے بات, بھائی آپ تو کہتے اسمبلی سے قانون پاس کرا دیتے کہ ہمارا تو یہ لائن آف کنٹرول ہے نا, یعنی کہ جو آدمی لائن پہ ہے, اور چائنا نے تو یہی کیا نا لداخ پہ, وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس پہ جائیں گے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چین تو وہ کر رہا ہے, ہم نے کیا کیا کہ 27 کلومیٹر جو ہم اندر گھس گئے, ہم واپس آئے اور ہم نے وہاں باڑ لگا دی, ان کو لگانے کی اجازت دے دی. اب تو پوری جنگ, اور اچھا جنگوں سے بھاگنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جنگیں ان کے قریب آ جایا کرتی ہیں, جنگوں سے بھاگتے نہیں ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں دوست, میں نے صدیاں آپ کو یہ بتائیں, اس کے مقابلے میں امریکہ جس دن سے مہرد وجود میں آیا ہے, ایک دن اس نے کیا جنگ بند کی ہے؟ دنیا کے کہیں نہ کہیں جگہ کے. جی. اسرائیل نے جنگ بند کی ہے. جی نہیں. تو جنگوں سے وہ مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے, یہ بتائیے. مضبوط ہوئے. تو سورہ نساء آیت نمبر 75 کو کہاں رکھیں؟ تو پرویز مشرف کی جو پالیسی تھی, کیا اس کو امریکہ کی سپورٹ نہیں تھی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا شوکت عزیز یہاں کس لیے آئے تھے؟ جی. ہمارا معاشی عدم استحکام اور ہمارے بنیادی اصول تھے کہ چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے, ہم نے یہاں لیزنگ شروع کر دی ہے. ہم نے جو ہے وہ گاڑیوں پہ گاڑیاں, جو جن کے پاس سائیکل کی حیثیت نہیں تھی وہ 2D کے اوپر پھر رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا بینکنگ سسٹم جو ہے اس کے اوپر زور آیا, ہم نے اللہ کے خلاف نعوذ باللہ جنگ کے مرتکب ہوئے, ہم سودی نظام پہ چلتے رہے. ریاست مدینہ کا نعرہ مارنے والوں میں اتنا بھی نہیں ہوا کہ سود کے خلاف بل لے آتے. جی. پاس ہوتا نہ ہوتا اور بات تھی, پیش تو کرتے. تو کیسی مدینہ کی ریاست ہو سکتی ہے جو سود جو ہے وہ لے رہی ہو اور اللہ کے خلاف نعوذ باللہ جنگ میں ہو, حالت جنگ میں ہو. اور باقی حکومتیں, میں تو پی ڈی ایم اور باقی لوگوں کے تو پر بات کرنا ہی اپنا وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں.
ان کو اللہ نے اتنے مواقع دیے, علیحدہ علیحدہ بھی دیے, مشترکہ بھی دیے, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو جھکا جو غیر کے آگے تن تیرا نہ من. آپ نے آقا جو ہے, جو اللہ کو آپ نے خدا ماننے کے بجائے نعوذ باللہ آپ نے دنیاوی آقاؤں کے سامنے جو ہے وہ گردنیں جھکا دیں. پاکستان کا سودا کر ڈالا کہ قومیں فروختند چے ارزاں فروختند. بیچا بھی قوم کو تو کتنا سستا بیچ دیا, کوئی قیمت تو لگوا لیتے. کسی نے گھڑی پہ بیچا, کسی نے محل پہ بیچا, کسی نے جو ہے وہ ڈالروں پہ بیچا, کسی نے جو ہے پیلسوں پہ بیچا. کیا یہی ہیں ہم لوگ؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہ ہمارے لیڈرشپ وہ تھی جس نے پاکستان کو دیا تھا. میں ابھی قائد کے مزار پہ گیا ہوا تھا کراچی, سلام کیا, سوچا کہ یار کون لوگ تھے یہ, تو پتہ یہ چلا کہ جو اپنی جائیداد تھی وہ سب پاکستان کو دے دی. خان لیاقت کے قبر پہ گیا, بیگم رانا کے وہاں گیا, بی بی اپنا جو ہماری قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح ان کے قبر پہ گیا. انہوں نے دے دیا, جو کچھ تھا دے دیا. اور آج کی لیڈرشپ جو کچھ ہے لے لیا. بھئی یہ فرق ہے. تو اگر 24 کروڑ میں اور 1.25 ارب مسلمانوں میں ایک لیڈر نہیں ہے تو پھر میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیڈر ہیں, ہمیں ان کا تعین کرنا پڑے گا. یہ موجودہ نظام سیاست اور پاکستان اکٹھا نہیں چلے گا. کر لے فوج, کوشش کر کے دیکھ لے, یہ کسی کو بھی لے آئیں گے. اس طرز حکومت میں, اس نظام کے اندر یہ فلاں نہیں پائیں گے. ہم دن بدن ہم یہی دیکھیں کہ آج یہ عالم ہے کہ آپ نے ابھی پرویز مشرف کی ذکر کیا, تو پرویز مشرف کو لوگ کس نام سے پکارنے لگ گئے ایک وقت میں آ کے, میں بتانا نہیں چاہتا, آپ کو پتہ ہے. جی بالکل ایسا ہی. اور پھر جب زرداری کی حکومت آئی تو لوگوں نے کہا اس سے تو اچھا وہ تھا. پھر زرداری کی حکومت میں جو لوگوں نے زبان استعمال شروع کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, اور پھر جو ہے میاں صاحب کی حکومت آئی تو کہا کہ اس سے تو زرداری بہتر تھا. اور پھر جو ہے عمران کی حکومت آئی تو کہا کہ اس سے تو وہ اچھے تھے. اور اب جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تو لوگوں نے کہا عمران کی حکومت اچھی تھی. اور اب جو ہے وہ کہیں یہ نہ کہیں کہ جی اس سے تو پیچھے پی ڈی ایم کی حکومت تھی. مطلب خدا کا 57.4% پاکستانی روپے کو ڈی ویلیو کرتے. یعنی کہ جس کے پاس لاکھ روپیہ تھا اس کے پاس پیچھے ٹوٹل 43,000 رہ گئے. یہ 16 مہینے کی کارکردگی. کسی نے بولا, ابھی وہ میاں صاحب آئے, میرا امید تھی کہ وہ کوئی کشمیر پہ فلسطین پہ جامع بات کریں گے. ان کو کس نے یہ مینڈیٹ دے دیا ہے کہ ہم پڑوسیوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں؟ کون سے پڑوسیوں سے تعلقات؟ ہاں تعلقات تو انسان اچھا چاہتا ہے, لیکن کس پڑوسی سے؟ ایک ایسا پڑوسی جس نے ابھی حالیہ اپنے جو اسمبلی کی بلڈنگ کے افتتاح کے اوپر جہاں پورا ہون کرایا گیا, مودی جو ہے وہ بیٹھ کے پورا اس نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی, اور اس کے جو اسمبلی میں نقشہ لگایا گیا اس میں اکھنڈ بھارت پاکستان کو بھی شامل کر لیا گیا. کشمیر کو تو چھوڑ ہی نہیں, وہ تو اجیت دوول پہلے ہی کر چکا. تو مجھے بتائیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے جن کے عزائم بڑے برملا اور دو ٹوک ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے چاہتے ہیں؟ ماننا میں تیرا مہمان. اسرائیل کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی, لیکن ظاہر ہے وہ آئے ہیں اور برطانیہ سے آئے ہیں. پاکستان, نیوکلیئر پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہو, اہمیت تو رکھتا ہے. اور پھر جب وہ برطانیہ میں مقیم ہوں تو ظاہر ہے پھر مغربی قوتیں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں, تعلقات ہوتے ہیں. بیٹے کی بہت بڑی جو ہے وہ 500 ملین پاؤنڈز کی کمپنی ہو, اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ابھی جو بادشاہ کا جب انتخاب ہوا اور ان کی تاج پوشی کے اوپر برطانیہ میں 3 ملین پاؤنڈ کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا. تو اللہ رحم فرمائے. تو پھر ظاہر آ کے یہاں
اسرائیل کو للکارنے والی بات تو نہیں ہو سکتی. ہاں دعا کی گئی, یہ بات ہے, قرارداد پیش کی گئی, لیکن کیا یہ لفظ بولے کہ ہم اس کی شدت سے مذمت کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو جو ہے یہ ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں؟ یہ بولنا چاہیے تھا. بالکل. ہم امید کر رہے تھے ایک ایسے آدمی سے جس نے نیوکلیئر پاکستان کی جو ہے اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا, دھماکے کیے, ہم امید کرتے تھے. یہ جو فیئر جو کہتے ہیں نا کہ فیئر کی بنیاد کے اوپر, خوف کی بنیاد پہ پالیسی بنانا, پرویز مشرف نے سرنڈر اور اپیزمنٹ کی پالیسی بنائی. یعنی کہ آپ ایک طرف خوش کرتے رہے مغربی آقاؤں کو اور ایک طرف آپ نے ہتھیار ڈال دیے, اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ, جو میں اب فیئر کر رہا ہوں, جو مجھے جو خوف محسوس ہوتا ہے کہ عرب دنیا نے اگر لوگوں کے جذبات کی صحیح طور پر ترجمانی نہ کی تو لوگ امریکہ یا دیگر جگہوں پہ تو شاید نہ پہنچ سکیں, اسرائیل نہ پہنچ سکیں, لیکن وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے جو نمائندہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں مغرب کے تابع ہیں اور وہ انہی کے خلاف جو ہے عدم بغاوت بلند کر دیں گے. یہ خطرہ ہے, بہت خطرناک, اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ پچھلی دفعہ تو ایک معاملہ اور تھا, وہ امریکہ کے اندر ہوا تھا, بہت سارے لوگ اس کو مختلف نگاہ سے دیکھتے تھے, لیکن 10 میں سے 2 آدمی یہ بھی کہتے تھے کہ نہیں بھائی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کے لوگ مر گئے ہیں, ٹوئن ٹاور گر گیا, فلانا ہو گیا, یعنی کہ ایک, اور پھر وہ امریکہ تھا. بھئی یہ تو قبلہ اول ہے. یہ کیسے, یہ وہی بات جو 5 اگست 2019 کے بعد ایک گردانی گئی بات, کہا گیا نہیں یہ کشمیریوں کی جنگ ہے. بابا بلوچستان میں آ جائیں تو پھر وہ بلوچیوں کی ہوگی, لاہور میں آ جائیں تو وہ کیا لہوریوں کی ہوگی, کیسے؟ اور آج وہی بات یہ فلسطینیوں کی, بلکہ ابھی فلسطین بھی لفظ نہیں بولا جا رہا, یہ حماس کی ہے. اچھا ان کی ذاتی کوئی مخاصمت ہے, کس لیے, کس کے لیے لڑ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب کی ہے. کیا پھر یہ بات غلط ہے نعوذ باللہ جس میں کہا ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اور اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں درد محسوس ہونا چاہیے؟ یا تو بتائیں کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں. کیا ہو گیا ہے؟ جب وادی کے لوگ تمہیں پکاریں, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان, اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنا مددگار, ایک اپنا دوست بھیج اور ہمیں ظلم کی وادی سے نکال, اللہ کا دوست ہو, اللہ کا دوست کہا گیا, خدا کا دوست ہو اور اس کو شکست ہو جائے, یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا. اور اس کی ملٹیپل مثالیں پوری دنیا میں. اٹھا ساکیہ پردہ اس راز سے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. ہمیشہ 313 کی فتح ہوتی ہے. اس یقین کے ساتھ وہ میدان میں اترتے ہیں کہ مجھے اللہ کی نصرت ہے, ورنہ 65 کی جنگ میں ہم نے کیسے فتح حاصل کی اگر اللہ کی نصرت نہیں تھی. روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. میرے والد کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا صلاح الدین ایوبی کے بعد کہ دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا. عالم اسلام کے نقشے کے اندر 6 نئی ریاستوں کا وجود ہوا. پاکستان کس نے کہہ دیا کمزور ہے؟ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم دیکھ لیں, آپ یہ سٹیٹسٹکس نکال لیں. ادارہ شماریات پاکستان بڑا واضح کہتا ہے, میں گو کہ مارشل لاء کے حق میں نہیں ہوں, لیکن سب سے زیادہ ترقیاں مارشل لاء کے دور میں ہوئی. آج وہ لوگ جو ایک پیج پہ ہونے کے باوجود مافیاز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے, آج کیسے مافیا کنٹرول ہو رہا ہے؟ 55 روپے آپ کا ڈالر نیچے آیا. اگر یہ کسی اور کی حکومت ہوتی تو پتہ نہیں آسمان سر پہ اٹھا لیتے, لیکن ابھی کچھ نہیں. سمگلنگ کے خلاف, نارکوٹکس کے خلاف, ڈالر مارکیٹ کے خلاف, مافیاز کے خلاف, گندم والوں کے خلاف, چاول والوں کے خلاف, پیٹرول والوں کے خلاف, یہ ہو رہا ہے نا کام. میں یہ بھی کہوں گا جنرل ناصر منیر صاحب, آپ حافظ قرآن ہیں, آپ سے زیادہ کون قرآن کا فہم رکھتا ہے؟ یہ وقت ہے عالم اسلام کو لیڈ کریں. آج آپ جیسے ایک بہادر شخص کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے بہادری متعدد دفعہ منوائی ہے. آج قوم آپ سے امید کرتی ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں بحیثیت
چیئرمین جوانان پاکستان و کشمیر کے کہ پورے پاکستان جو ہے وہ آپ کی جو ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، آپ کا صف اول کا مجاہد بن جائے گا، آپ مربوط جامع حکمت عملی ایک پالیسی کی وضاحت کریں، نیوکلیئر کنٹری کے آپ ایک حافظ قرآن، پہلے حافظ قرآن آرمی چیف آئے ہیں، یقین مانیں یہ قوم آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس میں کوئی لچک دکھائی، کمزوری دکھائی، تو پھر ہمیں جو ہے تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ سر آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ قوم کا اور جو حکمران ہیں امت مسلمہ کا، ان کی سوچ میں کافی حد تک فرق پایا جاتا ہے، اور اسی کو لے کے ابھی آپ نے اسی کے ساتھ یہ بات میں لنک کروں گا کہ اس ٹائم مزاج قوم کا یہ پایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا لیڈر چاہے وہ پولیٹیشین کی صورت میں ہو، یا جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ایک بڑی طاقتور افواج کے سپہ سالار کی حیثیت سے اگر حافظ صاحب کوئی موقف دیں تو قوم پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تو تیار ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود سر آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا وجہ کہ ہم ان ساری پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہاتھ بندھے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے؟ بس وہی بات ہے نا کہ یہ جو عقل عیار ہے 100 بھیش بدلتی ہے، جی، یہ عقل کے چکر ہیں سارے، اور وہ کیا ہے کہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال تو یہ اصل میں عقل کے جو ہے نا اوپر نیچے، ہم جب کیلکولیشنز میں پڑ جاتے ہیں، ہم یہ پڑھ جاتے ہیں کہ اوہو معاشی کیا ہوگا، ہمارے فورن کیا ہوگا، دنیا جو لک فیورز دا بولڈ، جی، دنیا بہادروں کے لیے، بے شک، شیر کو ہی کیوں لوگ پسند کرتے ہیں؟ بے شک، اگر میں آپ کو شیر کہوں تو آپ خوش ہو جائیں گے، اس کا ایٹیٹیوڈ، لیکن اگر میں آپ کو بھیڑیا کہوں تو آپ برا بنا جائیں گے۔ بالکل بالکل۔ تو شیر کو کیوں پسند؟ کہ شیر میں وہ کوالٹیز ہیں جی، جو غیرت مندوں کی ہوتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ جو ایسی وضاحتیں نظر آتی ہیں، شیر بہادر ہوتا ہے، سامنے سے آتا ہے، جی، کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی دھاڑ ہوتی ہے، اس کی للکار ہوتی ہے، جی، اور جب وہ میدان میں نکلتا ہے دوسرے لوگ دبک جاتے ہیں، جی، باوجود اس کے کہ ٹائیگر اس سے بہت مضبوط جی، ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ چیتا اس سے زیادہ تیز بھاگتا ہے، لیکن شیر کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جی، شیر بننا چاہیے جو شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہی ٹیپو سلطان نے کہا تھا۔ تو آج ٹیپو سلطان لوگوں کے دل میں زندہ ہے یا وہ گیدڑ؟ ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان۔ سر آپ کا ابھی آپ نے ایک سیاسی تحریک کا بھی آغاز کیا ہوا، لیکن اس کے ساتھ سر ہمارا جو کہ نوجوانوں کے ساتھ اکثر پالا پڑتا رہتا ہے، ایک بہت بڑا سوسائٹی میں آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ایسا طبقہ بھی ہے نوجوانوں میں جو بدزن ہوتا جا رہا ہے اور ٹوٹلی سسٹم کے بھی اگینسٹ ہے، اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو اس میں سے کافی حد تک کچھ نوجوان تو اس حد تک جا چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ پارلیمنٹ کو ہی آگ لگا دینی چاہیے جب یہ ہمارے جو مسائل ہیں اس کو سالو کر ہی نہیں پا رہے۔ تو ایسی صورت میں جو کہ آپ کے والد صاحب کا ایک بہت بڑا نام اور وہی لیگیسی بھی آپ آگے لے کے چل رہے ہیں، جو نوجوان طبقہ اس ملک سے بدزن ہوتا جا رہا ہے، پولیٹیشین سے بھی بدزن ہوتا جا رہا ہے، اداروں سے بھی بدزن ہوتا جا رہا ہے، آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ کھول کے آنکھیں اپنی، میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، آگے مستقبل آپ کا ہے، اور یہ نظام اور پاکستان اب اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نظام کا فیلئر ہے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی آئے، بڑے مخلص لوگ بھی آئے، ایماندار لوگ بھی آئے، لیکن جس موجودہ نظام کے اندر ہم طرز سیاست کے اندر اندھیری راہوں میں بھٹک رہے ہیں، ہمیں اسے باہر نکلنا پڑے گا۔ پاکستان کلمے کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا تھا، لا الہ الا اللہ اس کا پہلا حصہ تھا، جس کے اوپر ہم نے ایک زمین حاصل کر لی، جس کے اندر ہم ایک آزاد خود مختار مملکت جو ہے وہ اس کا قیام کیا، لیکن جو ہمارے فیصلے تھے وہ ابھی بھی تابع ہوئے، اور وہ ابھی آزادی ان کو نہیں ملی، اور وہ تبھی مل سکتی ہے کہ جب ہم یہاں نظام وہ لائیں جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نظام کے آئے بغیر پاکستان کی آزادی ادھوری ہوگی، یہ مکمل آزادی نہیں۔ ہمیں اس ادھورے انقلاب کو مکمل انقلاب میں تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک اچھا فارمولہ یہ ہے
کہ آئین پاکستان جو ہے اس کے اندر بڑا واضح بتایا گیا ہے کہ قرآن اور سنت کی بالادستی ہے آرٹیکل 227 کے مطابق، اور حاکمیت اعلیٰ جو ہے بلا شرکت غیر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے آرٹیکل 2A کے مطابق۔ آئین کی تو روزانہ وائلیشن ہو رہی ہے۔ جی، ہمیں اس کے اوپر میرے خیال میں ایک مقصد کسی شخصیت کے لیے نہیں، کسی پارٹی کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے اور اللہ کی ہدایات کے مطابق ہم جو ہے وہ ایک ایسا نظام سامنے لائیں جو تابع ہو قرآن و سنت کے، اور اس کے اندر کوئی اس سے بالاتر نہ ہو۔ بغیر انصاف کے قائم کیے ایک معاشرہ جو ہے اس میں نہ امن آتا ہے نہ خوشحالی آتی ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوان اگر بدظن ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک بدظن ہے، لیکن نفرتیں ملک سے یا اداروں سے نہیں ہونی چاہیے، نفرتیں اس نظام سے ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ اور میں اس کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی ترنے والا سمجھ کر نگل لے، ہمیں جو ہے وہ بلند کرنا پڑے گی آواز کو، اور ہمیں اتحاد، تنظیم اور نظم و ضبط کی اشد ضرورت ہے۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارے ملک کے اندر کوئی امن و امان کا نقصان ہو، لیکن پرامن با ہمت انداز کے اندر ہمیں ایک احتجاج جو ہے وہ بلند کرنا ہوگا، اپنی طرز تکلم کو درست کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو زبان جو سوشل میڈیا کے اوپر استعمال ہو رہی ہے یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اور اسی طرح سے مشرقی روایات کی امین نہیں ہے۔ جی، یہ زبان جو ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے خواتین کے سامنے، بچوں کے سامنے یہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے سامنے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ شخصیات پرستی سے باہر نکل آئیں اور نظریات کی طرف چلیں، کیونکہ نظریہ زندہ رہتا ہے، شخصیات تو چلی جاتی ہیں۔ بے شک، جو دنیا کی سب سے بڑی شخصیت تھی وہ بھی 63 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا۔ اس لیے نظریات زندہ ہیں، اور وہ نظریہ 1400 سال سے ہر مسلمان کے سینے میں، ہر مظلوم کے سینے میں، دل کے ہر دھڑکن کے ساتھ وہ نظریہ جو ہے وہ گونجتا ہے، پکارتا ہے، للکارتا ہے، اور یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ بطور انسان ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک ماں ہوتی ہے، وہ آپ کو اپنے جو ہے جسم سے 9 مہینے آپ کو اس کے اندر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس ماں کی اس قربانی کو اس مقدم مقام پہ رکھتا ہے کہ وہ اس کے پیروں میں جنت دے دیتا ہے۔ ایک اور بھی ماں ہوتی ہے جس کے اندر تا قیامت مرنے کے بعد آپ اس کی کوکھ میں چلے جایا کرتے ہیں، اور وہ ہے دھرتی ماں۔ اس کی بے آبرو، اس کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، اس کو نوچا کھسوٹا جا رہا ہے، اس کو لوٹا جا رہا ہے، اس کو بے حمیت کیا جا رہا ہے۔ کیا اس ماں کا کوئی قرض نہیں ہے؟ اور اگر اس ماں کا قرض آپ محسوس کریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے پاکستانی بھی بنیں گے اور ایک اچھے مسلمان بھی بنیں گے، کہ بے شک ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا مسلمان ہوا کرتا ہے۔ پاکستان پائندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ بہت شکریہ حضرت، اور یقیناً آج آپ کے والد صاحب کی یاد تازہ ہوئی، وہی انداز بیان اور انہی کی طرح بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ کنفیوز ہوں۔ اللہ رب العزت حضرت جو آپ نے مشن شروع کیا ہے اس پہ اللہ آپ کی نصرت بھی کرے، اور دعا گو ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہیں اس امت کے، اس ملک کے، وہ آپ کے بازو بنے۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔